آگے ایک اور بڑی اہم چیز اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنے شاکلہ کے مطابق۔ شاکلہ کہتے ہیں اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی عادت اور جبلت کے مطابق۔ ہر آدمی کی ایک جبلت ہوتی ہے، اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک سانچہ، دیکھیں سانچہ جس طرح کا بنا ہوتا ہے، یہ ڈائی جو ہوتی ہے اس کے اندر، وہ جس طرح کی بنی ہوتی ہے ڈائی یا سانچہ، تو اس کے اندر جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اب سانچہ بنا ہوا اس طرح کا، اس کے اندر آپ ڈالیں گے، سیمنٹ ڈالیں یا مٹی ڈالیں تو اس کے اندر وہ چیز اسی طرح کی نکلے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سانچہ جس طرح کا بنا ہوا اس کے اندر جو چیز ڈالیں وہ کوئی اور شکل کی ہو، نہیں۔ تو ہر آدمی کا اپنا ایک سانچہ ہوتا ہے، ہر آدمی کی ایک طبیعت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، جبلت ہوتی ہے، اور اس طبیعت، عادت اور جبلت اور سانچے کے مطابق انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طبیعت، انسان کی عادت، جبلت کیسے پیدا ہوتی ہے، تو یہ کیسے بنتی ہے؟ تو یہ انسان کو ماحول بناتا ہے، جس معاشرے کے اندر وہ رہتا ہے، جس ماحول میں وہ رہتا ہے، جس گھر میں وہ رہتا ہے، جس محلے میں وہ رہتا ہے، جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے، وہاں کا جس قسم کا ماحول اور چیزیں ہوتی ہیں وہ بچوں کا اس طرح کا سانچہ بنا دیتے ہیں۔ بچے جس گرو کرتے ہیں جب، تو ان کا ایک سانچہ بن جاتا ہے، ایک عادت، طبیعت بن جاتی ہے، پھر وہ ساری زندگی پھر اسی طرح چلتے رہتے ہیں، اسی سانچے کے اندر وہ بند ہوتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ ان کے اعمال، ان کی زندگی، ساری چیزیں پھر اسی طرح ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ ان کو شروع میں ہی، خاص طور پر ابتدائی جو سال ہوتے ہیں 10، 12، 15 سال، ان میں ان کی جس طرح کی تربیت کر دی جائے، ان کا جو سانچہ بنا دیا جائے، آگے پھر وہ اسی سانچے کے مطابق چلتے رہیں گے۔ آگے پھر 11ویں رکوع میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ کفار کا ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو رسولوں پر ایمان لانے سے جو رکاوٹیں ہوتی تھیں، ان رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ یہ ہوتی تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ رسول بشر کیوں ہے؟ چونکہ رسول بشر ہی ہوتا ہے، ہر رسول، بشر کا مطلب ہے انسان، ہر رسول انسان ہوتا ہے، کوئی بھی رسول فرشتہ نہیں ہوتا، کوئی بھی رسول کوئی اور مخلوق نہیں ہوتا، ہر رسول انسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قوم میں لوگوں کے سامنے نبی پر ایمان لانے میں جو رکاوٹیں ہوتی تھیں، ان رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی ہوتی تھی کہ کئی لوگ اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے، یہ تو انسان ہے، یہ تو میرے چاچے کا بیٹا ہے، یہ تو فلاں کے ماموں کا بیٹا ہے، یہ تو اس کا بھتیجا ہے، یہ کیسے رسول ہو گیا؟ میں بھی انسان ہوں، یہ بھی، اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ یہ کیسے رسول ہو گیا؟ یہ چیز لوگوں کے آگے رکاوٹ بنتی رہی ہے، بہت سارے لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر اس زمین پر فرشتے آباد ہوتے، یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، لیکن چونکہ یہاں پر تم انسان آباد ہو تو تمہاری طرف ہم انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجیں گے۔ انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف جنات نبی بھیجے تھے، پہلے جنات کی طرف بھی نبی آئے ہیں جو جنات میں سے ہی ہوتے تھے، اور بعد میں جب انسان آ گیا، آدم علیہ السلام آ گیا، تو آدم علیہ السلام کے بعد، انسانوں کے بعد پھر کوئی نبی کسی اور مخلوق میں سے نہیں آیا، اب انسانوں میں سے ہی نبی آتے رہے، اور جنوں کے لیے بھی یہی نبی ہیں جو انسانوں والے نبی ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ اگر یہاں پر کسی اور مخلوق کی آبادی ہوتی، فرشتے آباد ہوتے، تو ہم کسی فرشتے کو بنا کر بھیجتے، چونکہ تم انسان ہو تو انسانوں کی طرف انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا جا سکتا ہے، کسی اور مخلوق کو، کسی فرشتے کو نہیں بھیجا جا سکتا۔